السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اسرائیل کی غاصب صہیونی فوج کی جانب سے آج فلسطین کے اندر الجزیرہ سے منسلک مشہور فلسطینی خاتون صحافی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ الجزیرہ کی مشہور ترین صحافی پر فلسطین کے اندر اسرائیل کی صہیونی غاصب درندہ فوج نے گولی مار کر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں الجزیرہ سے منسلک جو فلسطینی خاتون صحافی تھی جن کا نام شیرین ابو عاقلہ ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ پوری عرب دنیا کے اندر مسلمانوں میں غم و غصے کا سبب بنا ہے۔ پوری عرب دنیا کے اندر اس واقعے پر اسرائیل کی صہیونی غاصب فوج کے خلاف مذمت کی جا رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں الجزیرہ قطر کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے جو دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی آواز بنتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو الجزیرہ سب سے پہلے اس کو کور کرتا ہے، اس کی کوریج کرتا ہے۔ اور یہ الجزیرہ کا کریڈٹ ہے کہ پچھلے 25 سے 28 سالوں کے دوران جب سے الجزیرہ بنا ہے، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی، افغانستان کے مسلمانوں کی، عراق، شام، یمن اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی بھرپور انداز میں حمایت کی ہے، کوریج کی ہے، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، مظالم کو رکوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو آج الجزیرہ سے منسلک جو خاتون صحافی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، شیرین ابو عاقلہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، الجزیرہ کی مسلسل اس پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیدائش 1971 کے اندر فلسطین میں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی تعلیم، جو صحافتی تعلیم تھی، وہ اردن کے اندر یونیورسٹی میں حاصل کی اور انہوں نے ابتدائی طور پر جو فلسطین کے اور اردن کے ٹی وی چینلز تھے ان کے اندر رپورٹنگ کی، اور یہ پھر 1997 کے اندر جب الجزیرہ بنا تھا اس کے ایک سال بعد یہ الجزیرہ سے منسلک ہو گئیں اور 1997 سے لے کر اپنی شہادت تک یہ تقریباً 25 سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے، اس دوران یہ الجزیرہ سے منسلک رہیں اور انہوں نے الجزیرہ کے لیے، فلسطین کے لیے بہت زیادہ رپورٹنگ کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو شیرین ابو عاقلہ ہیں، یہ آج فلسطین کے اندر رپورٹنگ کر رہی تھی۔ جنین کا علاقہ ہے، جنہیں وہاں پر خیمے ہیں جنین کے، جو فلسطینی مسلمانوں کے گھر بھی ہیں وہاں پر، اور وہاں پر فلسطینی مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے یہودیوں نے آج اٹیک کیا تھا، اور اس دوران یہ جو کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، کئی مہینوں سے وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے یہودی بستی بسانے کا منصوبہ تھا۔ تو یہ جو شیرین ابو عاقلہ ہیں، ان کی عمر 1971 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 50-51 سال ان کی عمر تھی، تو ان کو خصوصی طور پر بھیجا گیا تھا یہاں کے حالات کو کور کرنے کے لیے۔ تو یہ جب یہاں پر آتی ہیں تو آج جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ وہاں پر جو اسرائیل کی صہیونی فوج کے مسلمانوں پر حملے تھے، یہ ان کی کوریج کر رہے تھے کہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی، اور انہوں نے جو صحافتی جیکٹ ہوتی ہے، پریس کی جیکٹ ہوتی ہے، وہ پہنی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے انہوں نے سر پر جو پریس کی جانب سے جو کیپ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں شیرین ابو عاقلہ کو وہ سر پر گولی لگی، جس کی وجہ سے یہ فوراً وہاں پر شہید ہو گئی، اور ان کے ساتھی تھیں علی سمودی، ان کو بازو پر گولی لگی اور وہ زخمی ہو گئیں۔ ناظرین کرام، جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، فلسطین کے اندر ہر سڑک پر، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں احتجاج ہوا۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے فلسطین کا جس میں شیرین ابو عاقلہ کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، کیونکہ یہ جو خاتون صحافی تھیں شیرین ابو عاقلہ، ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر نشر ہو رہا ہے، الجزیرہ بھی اسے نشر کر رہا ہے، جس میں یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے جو انسانیت کا خون بہتا ہوا دیکھا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے ہسپتالوں میں وقت گزارا ہے، میں نے مظلوم لوگوں کے درمیان میں وقت گزارا ہے، ہم اپنے گھروں کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2000 کے بعد جب مغربی علاقے کے اندر فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا تو میں اس وقت موت سے ڈری تھی، کیونکہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ یہ خاتون کہتی ہیں
کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے صحافت کو اس لیے اختیار کیا تاکہ میں انسانیت کو، لوگوں کو قریب سے دیکھوں اور لوگوں کے احوال جانوں اور دنیا کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے پیغام کے اندر ہے کہ کم از کم اور کچھ نہ ہو سکا تو میں مظلوموں کی آواز دنیا تک تو پہنچا سکوں گی، یہی میرا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ شیرین ابو عاقلہ کا جو پیغام ہے یہ نشر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارم پر۔ ناظرین کرام، یہ جو خاتون صحافی شہید کی گئی ہیں، ان کی شہادت پر جو عالمی سطح پر صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس پر شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام اس پر جو پاکستان کے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی جانب سے بھی اس پر مذمت کی گئی ہے، ترکی کی جانب سے اور دنیا کے ہر ملک کی جانب سے، یہاں تک کہ یورپ کے کئی ممالک کی جانب سے بھی اس پر احتجاج ہوا ہے اور اس پر مذمت کی گئی ہے۔ جو تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر تقریباً 146 کے قریب صحافی ہیں جن کو اسرائیل کی غاصب صہیونی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔ 146 صحافیوں میں سے کئی صحافیوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں، کئی صحافیوں کے ہاتھ ضائع ہو گئے، کسی کو گولی لگی، کوئی اپاہج ہو گیا اور کوئی معذور ہو گیا۔ یہ اسرائیل کی صہیونی فوج نے حملے کیے ہیں۔ سن 2000 سے لے کر اب تک تقریباً 46 صحافی ایسے ہیں جو اسرائیلی فوج کے حملوں کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جو خاتون شہید ہوئی ہیں شیرین ابو عاقلہ، یہ مشہور ترین الجزیرہ کی خاتون رپورٹر تھیں، خاتون صحافی تھیں جن کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحافت کی استاد بھی تھیں۔ ناظرین کرام، پچھلے سال جب فلسطین پر حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، غزہ پر بمباری ہوئی، تو اس خاتون نے بھرپور انداز میں رپورٹنگ کی۔ میں خود ان کو ذاتی طور پر ان سے رابطہ بھی تھا، اور ان کے جو رپورٹنگ تھی وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو بہت دکھ ہوا ہے ہر شخص کو جو ان کے بارے میں جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ نہتے ہیں، وہ مظلوم ہیں۔ آج دنیا کے اندر شاید ہی کہیں پر اتنا ظلم ہو رہا ہو جتنا کہ فلسطین پر ہو رہا ہے۔ دنیا کے چند ایک علاقے ہیں جن میں اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں۔ ایک فلسطین ہے، ایک مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے اندر روزانہ یہودی مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کی آبرو ریزی کرتے ہیں، بچوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو گرا کر یہودی بستیاں تعمیر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی صہیونی فوج مسجد اقصیٰ کے اوپر رمضان المبارک کے اندر حملہ آور رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو مسلمان تھے ان کو اعتکاف سے روکا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر گولیاں فائر کی گئیں۔ پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال بھی رمضان کے اندر ایسا ہی ہوا، اور اس وقت بھی بیت المقدس میں یہودی قبضہ کرنے کی مہم پر ہیں۔ یہودیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہ بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، ہم اسے لے کر رہیں گے اور اس پر قبضہ کر کے رہیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب ریاستیں، مسلمان ریاستیں اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے اور اسی طرح سے مراکش نے اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور دیگر ممالک بھی اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشہ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے پر ان عرب ریاستوں کی جانب سے اسرائیل پر جنگی جرائم کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جن کو فلسطینی اپنے لیے ایک مدد کے طور پر، مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث موجود ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آج اگر فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، نہتی خواتین کو شہید کیا جاتا ہے، تو ہم میں سے ہر مسلمان کا دل دھڑکنا چاہیے، ہم میں سے ہر مسلمان کو درد محسوس ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو انسانی حقوق کے نام پر جو علم بردار ہیں، چیمپئن ہیں مغرب کی NGOs اور ادارے، جو خواتین کے نام پر طالبان کو بلیک میل کرتی ہیں، طالبان کو دھمکیاں دیتی ہیں، انہیں کم از کم شرم آنی چاہیے کہ یہاں پر فلسطین میں خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں،
کیا اس پر ان کے انسانی حقوق کے جو آوازیں ہیں وہ نہیں اٹھیں گی؟ کیا اس پر وہ ایکشن نہیں لیں گے؟ جو بائیڈن نے کل کہا کہ طالبان نے اگر خواتین پر حجاب کی پابندی واپس نہ لی تو پھر ہم طالبان کے خلاف ایکشن لیں گے، تو کیا فلسطین میں جو روزانہ خواتین شہید ہوتی ہیں تو کیا اس پر بھی امریکہ اور جو بائیڈن ایکشن لیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آج مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ آج مسلمان آپس کے مسائل کے اندر الجھ کر رہ گئے ہیں، ہر کسی کو اپنی فکر ہے، پڑوس میں کیا ہوتا ہے، کون مر رہا ہے، کون جل رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ پاکستان کے اندرونی سیاسی مسائل کے اندر ہے، پاکستان کے عوام کو اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ جو ظلم فلسطین میں ہوتے تھے، جس کے خلاف پاکستانی آواز اٹھاتے تھے، آج ان مظالم پر پاکستانی بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، کل روز محشر ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مظلوم کشمیری مسلمانوں بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مظلوم شامی، عراقی، یمنی، لیبی اور اسی طرح سے روہنگین مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یاد رکھیں، دنیا کے اندر مظلوموں کا ساتھ دینا بہت بڑا جہاد ہے، اور اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے اور مسجد اقصیٰ کو اسرائیل کے غاصب صہیونیوں سے نجات دے، اور یہ جو مشہور صحافی جو جہاد لڑتے ہوئے شہید ہوئیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور اس سلسلے میں ہم سب اور ہماری ٹیم ان کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، ان کے ساتھ تعزیت میں شریک ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حق سچ کے لیے مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔